جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی نماز کی مقدار کا باب، کتنی رکعتیں پڑھیں پہلے، کتنی رکعتیں پڑھیں بعد میں۔ تو عند الاحناف آپ کو پتہ ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ، پھر 2 سنت وہ موقدہ، پھر 2 نفل۔ یہ ترتیب ہے، 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک ہے ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ باقی حدیثوں میں مختلف طریقے سے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اور ضمناً میں عوام کو یہ عرض کر دوں کہ جب جمعے کے دن آپ نماز پڑھیں گے، چاہے سنت پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے نفل، اس میں نیت جمعے کی ہوتی ہے، ظہر کی نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ پہلے والی 4 سنتیں کہتے ہیں 4 سنت ظہر کی، یا بعد والی 4 سنت ظہر کی کر دیتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہر رکعت میں یہ چاہے مطلب ہر نماز میں چاہے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، جمعے کی ہی نیت کرنی ہوگی کہ جب آپ جمعہ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ظہر نہیں ہوتی ہے۔ جمعے کے فرض تو 2 ہی ہیں، سنتیں کم از کم 6 ہیں، 4 بعد میں جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے، اکٹھی بھی 4 پڑھ سکتا ہے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، افضل ہے 2 کر کے پڑھے۔ اور جمعے سے پہلے 2 رکھتے ہیں کم از کم، اور وہ اتنی تاکیدی سنت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر خطبہ بھی کوئی دے رہا ہے نا خطیب، تو تب بھی آپ وہ 2 رکھتے ہیں پڑھ کے بیٹھیں گے۔ اور اگر آپ پہلے آ گئے ہیں تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو، پھر آپ 100 رکھتے بھی پڑھیں۔ ویسے عموماً صحابہ کا عمل 4 رکھتے ہی ہیں جمعے سے پہلے جب آپ جلدی آ جائیں، اور جب خطیب ممبر پہ ہو تو پھر 2 رکھتے پڑھیں اور بعد میں 4 پڑھیں۔ وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی 4 بھی پڑھنا درست ہے اور 2 بھی، اور آپ اکثر یہ سنتیں اپنے گھر میں جا کے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، یہ آپ کا حکم ہے۔ تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے قبل الظہر رکعتین، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، وبعدها رکعت، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں فرض اور جمعے کی رہ گئی 2، تو 2 جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا مسنون طریقہ اور رکعات کی صحیح تعداد، نیز بعض مساجد کے اندر جمعہ کی سنتوں کے لیے جو باضابطہ اجتماعی وقت دیا جاتا ہے، آیا ایسا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ سید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ واقعہ صورتحال سامنے ہے سب کے۔ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ آ کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں، یہ بالکل فقہ و حدیث کے خلاف ہے۔ دین میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آنے والے بیٹھتے جائیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقت نکالا جائے، یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا۔ جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہے نا ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ 4 رکعتیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ انہوں نے قیاس کر لیا ظہر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اس لیے جمعہ کی بھی 4۔ جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں مسجد میں پڑھنا چاہیے؟ صرف 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کیا، یا 4 رکعت پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیے جمعہ کی نماز کتنی ہوتی ہے وہ رکھ دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیے، اب کتنی سنت وہ سوال۔ جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقدہ، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقدہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلط فہمی نکالی سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن ظہر اور جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ ظہر کی 4 جو موقدہ ہوتی لوگ پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد 4 احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کو اس کو نفل کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی جو 2 ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، جمعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ظہر ختم ہو جاتی ہے، جس کو جمعہ نہ ملے وہ ظہر پڑھیں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جمعہ آپ پڑھ رہے تو جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقدہ، اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 موقدہ ہیں۔
اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعہ کی نماز سنت ہے، فرض ہے یہ 2 رکعت، اور اس دن ظہر نہیں ہوں گی اس لیے کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے 2 کرتے ہیں، 4 جو ظہر ہوتی ہے، جمعہ کو 2 کیوں کی گئی؟ کیونکہ خطبہ جمعہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس دن، ٹھیک، تو 2 رکعت جمعہ کی فرض، جمعہ کے بعد 2 کر کے 4 رکعت یہ جمعہ کی۔ تیسرا سوال بھائی نے پوچھا ہے کہ جمعے کی 2 فرض رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کتنی رکعتیں سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں؟ 2 فرض سے پہلے سب سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد سب سے آخر میں 2 رکعت نفل ہوتی ہیں۔ اس طرح جمعے کی نماز میں 14 رکعت ٹوٹل ہوتی ہیں، جس میں سے 4 رکعت پہلے سنت مؤکدہ، 4 رکعت بعد میں سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، اور بالکل آخر میں 2 رکعت نفل جو سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ موقع ملا تو اس پہ انشاءاللہ کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت اور 2 نفل۔